آپ اسکول گئے تھے، کیا کام کیا، کیسے کیا، عجیب لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ بچہ ہم سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ باہر گلیوں میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو زیادہ اچھے نہیں ہوتے، تو وہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اس طریقے سے بچے بگڑتے جائیں گے۔ ان کے ساتھ گپ شپ کریں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ کودیں، ان کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھیں۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو برے محافل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم خود اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ چیخیں گے، آپ میں صبر و تحمل نہیں ہے، تو آپ کے بچے میں بھی کبھی صبر و تحمل نہیں ہوگا، یہ براہ راست اس پر اثر کرتا ہے۔ اور اگر آپ میں چڑچڑاپن ہے تو آپ کے بچے میں بھی ہوگا۔ باؤنڈری پر بچے کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے۔ اگر بچہ باؤنڈری سے باہر جا رہا ہے تو آپ بالکل کمپرومائز نہ کریں، آپ اسے پلنٹی دے دیں۔ بچے کو یہ محسوس کرے کہ یہ باؤنڈری سے باہر جانا ابو کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو وہ باؤنڈری سے باہر جانا چھوڑ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسٹینڈرڈ اسکالر سیکنڈری اسکول کے اسکرین پر ظہیر یوسفزئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، آج ہم بچوں کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں اور تربیتی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اکثر والدین ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں سوال کرتے ہیں یا کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے کہ میرا بچہ بڑا بچہ کیوں نہیں بنا، بڑا آدمی کیسے بنے گا، اور میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا، میرا بچہ خوفزدہ کیوں رہتا ہے، میرے بچے میں کانفیڈنس یا اعتماد کی کمی کیوں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں اکثر ڈسکس کی جاتی ہیں۔ یہ بھی وہ والدین کرتے ہیں جو حساس ہوتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے۔ تو آج میں کچھ والدین کی خامیوں کے بارے میں بات کروں گا اور ساتھ ساتھ میں ٹیچر کے حوالے سے بھی کچھ بنیادی باتیں ڈسکس کریں گے۔ وہ چیزیں کہ جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ اچھے ہیں نہیں، جو بچے کے رزلٹ پر، جو بچے کے مستقبل پر برا اثر چھوڑتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں گھروں میں بچوں پر سختیاں ہوتی ہیں اور بچوں کو سنایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس پلنٹی کی وجہ سے، ہماری سختی کی وجہ سے، ہمارے تشدد کی وجہ سے بچہ بہتر رہے گا، باؤنڈری میں رہے گا اور بڑا آدمی بن جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دے دوں کہ ہر ایک بچے کا جو نیچر ہے وہ اپنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کھلاڑی ہے، وہ اس کا مزاج اوپن کھیلنے کا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے رک کر کھیلیں، آپ تھوڑا ٹائم لے لیں اور آپ اس طرف شاٹ نہیں کھیلیں، اس طرف کھیلیں، تو وہ اسی خوف میں سٹرگل کرے گا اور سٹرگل کرتے ہوئے رن بھی نہیں کرے گا اور آؤٹ بھی ہو جائے گا۔ یہ بچوں کا وقت ہے، آپ تھوڑا سا ان کو ریلیکس ہونے دیں، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال رکھے، اس کو تھوڑا اوپن چھوڑ دیں تاکہ وہ اچھلے، وہ کودے، وہ کھیلے، ان کا ذہن فریش ہو اور وہ آپ کے ساتھ گپ شپ کرے اور وہ اپنے احساسات و جذبات کا آپ کے ساتھ اظہار کرے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم بچوں سے کوئی زیادہ اچھی امید نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر سوچیں یا ہم اگر سوچیں، ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم صبح نکلتے ہیں، رات کو آتے ہیں، اور صبح جب نکلتے ہیں تو شاید ہمارے بچے اسکول چلے جا چکے ہوتے ہیں یا وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور جب شام کو ہم آتے ہیں تو کام سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے، ہمارے ماتھے پر بارہ بچ چکے ہوتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ ہم کسی اچھے رویے سے بات کرتے نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اتنی بات کرتے ہیں، آپ اسکول گئے تھے، کیا کام کیا، کیسے کیا، عجیب لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں۔ بچہ ہم سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ بچہ ہمارے ساتھ اپنے دل کی بات کبھی کرتا نہیں ہے، شیئر نہیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے شیئر نہیں کرے گا تو وہ کہیں باہر جائے گا، کسی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا۔ معاشرہ آپ کو پتہ ہے، اکثر باہر گلیوں میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو زیادہ اچھے نہیں ہوتے، تو وہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اس طریقے سے بچے بگڑتے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بنے، بڑا بنے اور ان کا ذہن فریش ہو، تو ہمیں چاہیے ہم اس کو وقت دیں، اور ہم اس کو ایسا وقت دیں
کہ ان کے ساتھ گپ شپ کرے، ان کے ساتھ کھیلے، ان کے ساتھ کودے، ان کے احساسات و جذبات کا خیال رکھے. تو ہم اگر سوچتے ہیں ایز اے والدین، ایز اے پیرنٹس، تو ہم اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں. اچھا، ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو برے محافل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم خود اپنے بچوں کو کتنا وقت دیتے ہیں. اب وہ آپ اس کو وقت نہیں دیتے اور باہر وہ محفل میں بیٹھے گا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. وہ محفل میں بیٹھے گا، آپ اسے وقت دے دیں، آپ ان کے ساتھ گپ شپ کریں، آپ ان کے احساسات و جذبات کا خیال رکھیں اور ان کا جو جائز اور مناسب ڈیمانڈ ہے اسے پورا کریں. یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کرے گا، یہ آپ کا دوست بنے گا. اور ہماری جو سختیاں ہے کہ ہم ان کے ساتھ سختی کریں اور برے لہجے میں بات کریں اور یہ سوچیں کہ میں جو ہے ان کے فائدے کے لیے سوچ رہا ہوں، تو یہ آپ کے ساتھ کبھی دل کی بات نہیں کرے گا اور یہ آپ سے دور رہے گا، یہ آپ سے خوف میں رہے گا. اور یاد رہے کہ یہ جو ہمارے گھروں کا خوف ہے، جو ہمارے والدین کا چڑچڑا پن ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برہم ہونا ہے، بچوں کی والدہ کے ساتھ لڑنا ہے اور جھگڑنا ہے اور چیخنا ہے، ان کا بچوں پر براہ راست اثر ہوتا ہے. اگر آپ چیخیں گے، آپ میں صبر و تحمل نہیں ہے، تو آپ کے بچے میں بھی کبھی صبر و تحمل نہیں ہوگا، یہ براہ راست اس پر اثر کرتا ہے. اور اگر آپ میں چڑچڑاپن ہے تو آپ کے بچے میں بھی ہوگا. اگر آپ کا لہجہ درست نہیں ہے تو بچے کا لہجہ درست نہیں ہوگا. اگر آپ بچے کو تو پکار کے بلاتے ہیں اور بچے کو عجیب و غریب القابات سے نوازتے ہیں، تو یہ بچہ بھی آپ کے ہی الفاظ کاپی کر کے وہ استعمال کرے گا. ان سے آپ کسی اچائی کی امید نہ رکھیں. آپ نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تو آپ یہ امید نہ رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ سگریٹ نہیں پیے گا. آپ ان کو 1000 بار بولے کہ دیکھیں بیٹا، سگریٹ پینا بہت بری بات ہے اور یہ نشے کرنا بہت بری بات ہے، وہ آپ سے یا تو سوال کر لے گا براہ راست کہ ابو پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. اور اگر وہ آپ سے ڈرتے ہوئے سوال نہیں کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات پکی ہوگی کہ جب یہ مجھے بولتا ہے تو خود کیوں کرتا ہے. ہمارے بھی جب ٹیچر سگریٹ پیتے تھے، نسوار رکھتے تھے، تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ جب یہ کرتا ہے تو یہ کوئی اچھا کام ہوگا، اس لیے تو یہ کرتا ہے، ہمیں کوئی زیادہ برا نہیں لگتا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے بچوں پر اچھا اثر جائے. ہم تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لے لیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر برہم ہونا، سختیاں کرنا اور برے القابات سے بلانا، اس کا بچوں پر انتہائی نیگیٹو اثر ہوگا. اس کو تھوڑا آزاد چھوڑ دے، کھیلنے دے، اس کو کودنے دے. اچھا، اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑیں گے تو یہ تو گلی میں بھی جائے گا، برے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے گا، وہ تو اپنی مرضی کرے گا، موبائل میں اس کی مرضی ہے، وہ جو چلائے جب چلائے. نہیں، آپ باؤنڈری ضرور رکھیں، آپ لکیر کھینچیں اور بچے کو بولے کہ جناب یہ لکیر ہے، یہ باؤنڈری ہے اور اس لکیر کے آگے نہیں جانا ہے. اور آپ اس لکیر پر خود بھی عمل کریں کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ خود بھی باؤنڈری سے باہر جا رہے ہو. اور آپ اس باؤنڈری پر بچے کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے. اگر بچہ باؤنڈری سے باہر جا رہا ہے تو آپ بالکل کمپرومائز نہ کریں، آپ اسے پلنٹی دے دیں، آپ ان پر سختی کریں. بچے کو یہ محسوس کرے کہ یہ باؤنڈری سے باہر جانا ابو کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو وہ باؤنڈری سے باہر جانا چھوڑ دے گا. ہاں، یہ بات ہے کہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر آپ نے باؤنڈری پر بھی کمپرومائز کیا کہ چلو بچہ ہے، محبت کی وجہ سے اور ناز و نام کی وجہ سے یا اسی وجہ سے کہ یہ بچے پر شاید برا اثر پڑے، تو بچہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہو جائے، بچے میں کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو چلے میں اس کو اوپن چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، آپ باؤنڈری پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں. اور جب آپ باؤنڈری پر کمپرومائز نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بچہ ایسا بنے گا کہ جو آپ چاہتے ہیں.